بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وقال الله تبارك وتعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، خصوصاً حجاج کرام، ضیوف الرحمن، اس سال جو خوش نصیب حضرات یا خوش نصیب مائیں بہنیں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیات طیبات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے حج کے احکام تفصیلاً ارشاد فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس سنت مطہرہ کے مطابق حج کیا جائے تو یقیناً وہی حج جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج ایک ایسا رکن ہے کہ جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت وہ شخص، جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص استطاعت رکھتا ہے حج پر جانے کی، اس پر حج فرض ہے۔ تو یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، بخت کا سکندر ہے، جس کو اللہ کریم اپنی زندگی میں یہ سعادت عطا فرماتا ہے، جس کو زیارت حرمین شریفین نصیب ہوتی ہے، جس کو یہ حجاز مقدس کا سفر نصیب ہوتا ہے، جس کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو یقیناً اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حاضری جب نصیب ہوتی ہے، جس کے لیے انسان ساری زندگی یہ حسرت رکھتا ہے
تڑپ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، وہ موقع آئے کہ میں بھی اس کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو جس کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اس کا جا کے دیدار کروں، اس کے قریب جاؤں، اس کے گرد طواف کروں، چکر کاٹوں، اس کے مبارک پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے اس کو چوموں، مقام ابراہیم پہ حاضری دوں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگوں، مقام ملتزم سے چمٹ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں گزارشات پیش کروں۔ یہ خواہشات ہر مسلمان کے دل میں تڑپتی رہتی ہیں، مچلتی رہتی ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے اور اسے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے تو اس وقت وہ جھوم رہا ہوتا ہے، مستی کے عالم میں ہوتا ہے، اس پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے جو طریقہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، وہ خوبصورت ترانہ، وہ خوبصورت الفاظ جو جھوم جھوم کے مستی کے عالم میں انتہائی جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ حجاج کرام پڑھتے ہیں، آئیے ہم وہ مل کے پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ پیارا ترانہ ہے جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ حاجی صاحب یا وہ ہماری ماں یا بہن حاجم صاحبہ جو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، وہ یہ پکار رہے ہیں کہ حاضر ہوں میں میرے مولا، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف، حمد و ثنا اور ساری بادشاہی سب کچھ تیرے لیے ہے، لا شریک لک۔ تو یہ وہ پیارے کلمات ہیں جو حجاج کرام جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم وہ باتیں یاد نہیں کریں گے اور ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں ہمارا یہ سارا سفر ضائع نہ ہو جائے۔ اس پہ جو اتنی شوق اور محبت سے روانگی ہو رہی ہے، اس پہ مال خرچ ہو رہا ہے، بچوں کو، بیوی کو، گھر بار کو، کاروبار کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے روانگی ہو رہی ہے۔ اتنا مشکل سفر، اتنا لمبا سفر، اتنا مہنگا سفر جو زندگی میں شاید ایک بار نصیب ہوتا ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بغیر تعلیم حاصل کیے، بغیر مسائل کو جانے، بغیر حج کا طریقہ سیکھے انسان روانہ ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کا سفر رائگاں نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یہ سب کچھ ویسٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے تکبیر ٹی وی نے اپنے ناظرین کے لیے یہ خوبصورت پروگرام تیار کیا ہے حج کا، کہ حج پر جانے والوں کو بتایا جائے کہ کیسے آپ نے روانہ ہونا ہے۔ آئیے اب ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں
ایک پہلی چیز جو ہر حاجی نے جو عمرے پہ جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، حجاز مقدس کے سفر پہ جا رہا ہے، یہ پہلی بات پلے باندھنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے اور اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ مکمل کرو فقط اللہ کے لیے، للہ، فقط اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ حج کا سفر کرو۔ تو اب سب سے پہلی بات نیت آ گئی کہ سب سے پہلے حج پر جاتے وقت اس نیت کا خالص ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، فریضہ ہے کہ حج کیا جائے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً آدمی کہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے حج ہی نہیں کیا، یا عزت ملے، وقار ملے، یا سیر و تفریح ہو جائے، چلو مکہ شریف دیکھائیں گے، مدینہ شریف دیکھائیں گے۔ نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف یہ مقصد ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم نے زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے میرے پیارے محبوب ان کو بتا دیں کہ کیا کریں، جاؤک، آپ کے پاس آئیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو یہ نظریہ، یہ سوچ لے کے انسان جائے کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ طریقہ جو اس نے خود بتایا ہے کہ جب تمہاری جانوں پر تم سے ظلم ہو جائے تو میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کے معافی مانگو۔ معافی پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کا پیارا محبوب ہماری سفارش کرے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر کیا ہوگا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ تو محترم حجاج کرام جن کو اللہ کریم اس سال حج کی سعادت عطا فرما رہا ہے، آپ نے یہ دو باتیں نیت میں شامل کرنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو ہم جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور اگلی گفتگو، اگلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔